پیدا کرتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ جا کر ملتا کیا ہے. لوگ کیوں جاتے ہیں؟ مسجدوں میں بھی تو جانا چاہیے، اور بے شک مسجد میں جانا چاہیے. ہمارے کسی ولی کا آستانہ مسجد سے ہٹ کر نہیں ہے. غریب نواز کا آستانہ 3 مسجدوں میں گھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. مخدوم سمنا کا آستانہ کئی مسجدوں میں گھرا ہوا ہے. بابا قطب کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے. نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے. غوث پاک کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے. ہمارے آستانے سب مسجد سے لگے ہوئے. حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو آرام کر رہے ہیں وہ مسجد سے لگے ہوئے حجرے میں آرام کر رہے ہیں. مسجد سے ہمارا تعلق اتنا قریب ہے، مسجد کے بغیر تو آستانوں پہ جانا قبول ہو بھی نہیں سکتا. لیکن بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ولی کے آستانے میں جا کے ملتا کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے. تو آئیے اس پہ بھی بخاری شریف کی اور سیاہ سے ایک حدیث پیش کریں. اس کو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن پھر اس کو آپ میرے عنوان کے تحت سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے. یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے. حدیث کو آپ جس اینگل سے اسٹڈی کریں گے آپ کو حدیث میں وہ عنوان ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام مبارکہ کا اعجاز ہے. مجھے حیرت ہے کہ جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو حضور تو افصح العرب ہے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جب غلاموں کے کلام میں اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن صاحب لسان ہیں ان کے کلام میں کتنا معنی ہوں گے. تو یہ بھی صحیح کی حدیث ہے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں. یہ حدیث حضور خود بیان کریں. یہ حدیث مرفوع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام خود بیان فرما رہے. آقا فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا. 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں توبہ کروں اور اپنے گناہ سے معافی مانگوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، توبہ کروں، اللہ سے معافی طلب کروں. تو وہ پوچھنے کے لیے کسی بندے کے پاس گیا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 لوگوں کو. اور قتل کیا ہے؟ قتل یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. تو اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور پہنچا ایک صاحب کے پاس، صاحب علم کے پاس. کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو علم والوں میں 2 کوالٹی کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کے پاس صرف علم ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ فیضان علم بھی موجود ہے. تو جن کے پاس صرف علم ہے، جیسے شیطان کے پاس صرف علم تھا، کہنے والے نے کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. تو علم صرف ہوتا ہے، فیضان علم نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے یہ فیضان علم کہاں سے آتا ہے؟ یہی اصل بات ہے. علم مدرسوں سے ملتا ہے، اور جب علم والا خانقاہوں سے جڑ جاتا ہے تو اس کو علم کے ساتھ فیضان علم بھی نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ کسی 4 دیواری کا نام خانقاہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی شیخ طریقت کا وجود اگر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ درخت بھی خانقاہ بن جاتا ہے. جیسا کہ عارف رومی نے کہا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک کہ کسی مولوی کو شمس تبریز جیسے کی غلامی نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی مولوی مولائے روم بن ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے جس کے اوپر کوئی شمس تبریز موجود. اگر شمس تبریز اوپر نہیں ہے تو پھر وہ تو مسئلہ ہی پیدا کرے گا، مسئلہ حل نہیں کرے گا، مسئلہ ہی پیدا کرے گا. امت میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اوپر کوئی شمس تبریز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اہل سنت میں بڑے بڑے علم والے علم سیکھتے ہیں لیکن پھر کسی شمس تبریز کی تلاش کرتے ہیں. خود دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ خدا کا دیدار کیا ہے خواب میں. ان سے بڑا علم والا ان کے دور میں نظر نہیں آتا.
لیکن مرید ہونے کے لیے امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید ابن علی کے پاس گئے اور ان سے مرید ہوئے. سبحان اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ مرید کس کے؟ حضرت زید شہید کے. امام باقر کے بھائی کے مرید ہے, چھوٹے بھائی کے. امام جعفر صادق کے چچا کے مرید ہے. تو یعنی اوپر کوئی شمس تبریز, بلکہ شمس تبریز کیا, وہاں تو جانے شمس ہے. سبحان شمس اللہ. تبریز وہاں کی غلامی کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہے, حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, وہ بھی حضرت سیدنا امام علی رضا کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے. دیکھا اسی طرح سے اور ایک طویل سلسلہ ہے, اگر اس کی مثالیں دی جائے تو اصل عنوان سے ہم بہت دور جائیں گے. لیکن اتنا آپ کو بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کتابیں بندے کو ولی نہیں بناتی, کتابیں بندے کو اہل علم بناتی ہے, اور کسی اہل دل کی صحبت اس کو مقام ولایت تک پہنچاتی ہے. کتابوں سے ولایت نہیں ملتی, ولایت کسی صاحب دل کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. تو اللہ اکبر, وہ پہنچا ایک ایسے بندے کے پاس جہاں پر وہاں علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا. تو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے, کیا میں بخشا جاؤں گا اگر توبہ کر لوں؟ اور کہا اپنا منہ دیکھ, 99 قتل کرنے کے بعد بھی کوئی بخشا جا سکتا ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہے. وہ بندہ تھا سرفرا, اسی لیے تو 99 قتل کیے تھے. سرفرا نہ ہوتا تو کوئی شریف ہوتا تو وہ کیوں قتل کرتا کسی کو؟ 99 قتل. جب سنا نہ کہ 99 کے بعد بھی جہنمی میں جانا ہے, تو پھر اس نے سوچا کہ 99 کیوں کریں, پھر پورے 100 نہ کر لیں. جب جانا بھی ایسے جہنم میں ہے تو 99 کر کے کیوں, پورے 100 کریں. اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب, اگر ہماری بخشش نہیں تو پھر آپ کی بھی زندگی بخشی نہیں جائے گی. اس کو قتل کر دیا اس نے. لیکن پھر چلا تھا, کوئی اہل اللہ میں سے مل گیا. اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, اگر میں توبہ کروں تو کیا بخشا جا سکتا ہوں؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ میرے حضور بیان کر رہے ہیں, سید الانبیاء بیان کرے صحابہ کی محفل میں. اس نے کہا 100 قتل کیے ہیں, کیا میں بخشا جاؤں اگر توبہ کروں تو؟ اس بندے نے کہا کیوں نہیں, کیوں نہیں, بے شک تو بخشا جا سکتا ہے. شرط اتنی سی ہے, یہاں قریب میں ولیوں کی بستی ہے, ان کی بستی میں جا کے توبہ کر, ان کے آستانے کے قریب جا کر, اللہ تجھے بخش دے گا. کیونکہ پھر وہ تجھے نہ دیکھے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے یعنی ولیوں کے قریب ہے. جب کوئی ولیوں کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا, ولیوں کے صدقے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں جا, خدا کا کرنا. وہ نکلا کہاں کے لیے, کہاں کے لیے؟ ولیوں کی چوکھٹ کے لیے. چند ہی قدم چلا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی اور اس کا انتقال ہو گیا. آستانہ ولایت پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ گئی. آپ کی توجہ ہے تو بہت خوبصورت بات ہے, حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے. اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے, اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی, اسے موت آ گئی. موت آئی, حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, اور دونوں نے کہا ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے, وہ تو خدا کی مرضی سے آتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی, وہ بھولنے سے پاک ہے. لیکن وہاں بھیجا دونوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دونوں کو بھیجنے میں حکمت کیا تھی. دیکھو دونوں کو, اگر ایسے ہی بخش دیتا تو پھر یہ میری تقریر کا عنوان کب بنتا ہے, سیاہ ستہ کا عنوان یہ کب بنتا. اللہ کی حکمت دیکھو, دونوں کو بھیجا, دونوں میں گفتگو بھی, انہوں نے کہا ہم, انہوں نے کہا ہم. دونوں نے کہا, اب دلیل پیش کی, ہم اس لیے لے جائیں گے کہ 100 قتل کیا تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے لے جائیں گے کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا. اس کو اکثر لوگ توبہ کے باب میں بیان کرتے ہیں, لیکن توبہ کی اہمیت اپنی جگہ. اصل جو باب ہے وہ اب شروع ہوتا ہے, اصل جو باب ہے, اصل جو عنوان ہے وہ اب شروع ہوتا ہے. یہ مقدمہ قدرت کی بارگاہ میں پیش ہوا, اللہ کی بارگاہ میں, مولا تو ہی بتا کرے کیا, کہ یہ کہتے ہم اور یہ کہتے ہم کیا کریں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو یا تو نہیں, یہ بھی نہیں,
پھر یہ بھی نہیں کہا کہ بندو انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. توبہ کے لیے چلا تھا ٹھیک ہے معاف کر دیا, اب وہاں توبہ کا عنوان ہی ختم ہے, توبہ کا عنوان ختم ہو گیا. وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا, چاہے جبریل کے ذریعے یا ڈائریکٹ, اللہ کی مراد اللہ جانے, اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں یہ جو میرا بندہ انتقال کر گیا ہے اس کے گھر سے اس کا جسم ناپو, اس کے گھر سے اس کی بستی سے اس کا جسم ناپو, اور اس کے جسم سے ولیوں کا آستانہ ناپو. اگر یہ آستانے ولایت کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ, اور یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ. تو بہرحال یہ ہوا, اللہ نے فرمایا یہ اس کا جسم ناپو, زمین ناپو اس کے جسم سے گھر تک اور اللہ والوں کے آستانے تک. پھر کیا ہوا, اللہ کو ولیوں کے یہاں جانا اس کا اتنا پیار آ گیا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سمٹ, اے زمین سمٹ, اور میرے بندے کو میرے ولیوں کے آستانے سے قریب کر دے. سبحان اللہ. زمین سمٹی اور وہ ولیوں کے آستانے سے قریب نکلا, اللہ نے اس کو جنت عطا کی. حدیث نے اشارہ دیا ولی کے یہاں جانے سے جنت ملا کرتی ہے. جب ولی کے آستانے کے قریب جانے سے جنت مل جاتی ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی. مگر بات اتنی ہے کہ ولی کے یہاں جانے والا ولی کے مشن کا پابند ہو, ولی کے نظریات کا پابند ہو, ولی کے عقائد کا پابند ہو, اور ولی کے یہاں اعتقاد کی بنیاد پہ جا رہا ہو, بد اعتقادی کی بنیاد پہ نہیں جا رہا ہو. اب بات شروع کرتے ہیں یہاں سے. جس ولی کے یا جن اولیاء کے آستانے کے قریب ہونے کی بنیاد پر اس بندے کو جنت ملی, وہ اولیاء بنی اسرائیل تھے. جب اولیاء بنی اسرائیل کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کی طرف چند قدم چلے تو اسے جنت ملتی ہے, تو اولیاء امت محمدیہ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جب اولیاء امت محمدیہ کا مرتبہ یہ ہے تو پھر وہ صرف امت محمدیہ کا ولی نہ ہو بلکہ حضور کی اولاد بھی ہو اور مقام ولایت پر بھی ہو, پھر ان آقاؤں کے آستانے پر جانے سے مرتبے کیا نصیب ہوں.